پیروان ولایت امیر المومنین و منتظران امام مہدی عجل اللہ فرج الشریف، الحمدللہ میراث تشیع اور عقیدہ توحید کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ آج 8ویں مرحلے میں داخل ہوا اور کل انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی۔ تو یہ سیکنڈ لاسٹ گفتگو اور کل کی گفتگو ضرور سماعت کیجیے گا تاکہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے سارا پیغام آپ تک پہنچ سکے۔ آغاز میں ہی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مجیدہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جہاں پروردگار کائنات عالم کے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں ان سب کو بھی پیدا کیا، اس کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ میں چاہتا ہوں قرآن کی اس آیت سے آج کی مجلس میں اگر ہم نے اس آیت سے ہی ایک نتیجہ لے لیا تو میرے خیال میں ہمارا صف اعضاء پہ آنا، یہاں مجلس میں بیٹھنا اور یہاں قرآن اور اہل بیت کے فرامین کو سننا بہت نفع بخش ہوگا۔ لیکن میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ ایک آیت اور بھی متصل کر دوں۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، کون ہے خدا جس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہو رہا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ وہ ارشاد فرما رہا ہے تم اس خدا کے سامنے سجدہ کرو، الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اس اللہ نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، والسماء بناء، اور آسمان کا شامیانہ بنایا، وانزل من السماء ماء، اور وہی تو ہے کہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اور پانی نازل کرنے کے بعد وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اسی پانی کے ذریعے سے اسی زمین سے تمہارے لیے انگوریاں پیدا کی، تمہارے لیے ذخیرہ پیدا کیا اور اس کو تمہارے لیے رزق قرار دیا۔ اب دوبارہ واپس پلٹیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں انہیں بتا دو، آسمان کا شامیانہ بنایا ہے تو میں اللہ نے بنایا ہے، زمین کا فرش بچھایا ہے تو میں اللہ نے بچھایا ہے، آسمان سے بارشیں برسانے والا ہوں تو میں پروردگار ہی بارشیں برساتا ہوں، اور انہی بارشوں کے ذریعے سے زمین سے رزق اگاتا ہوں، تو میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جب تم اپنے رب کے بارے میں جانتے ہو کہ آسمانوں کو پیدا اس نے کیا، زمین کو پیدا اس نے کیا، بارشیں اس نے نازل کی، ان بارشوں سے تمہارے لیے رزق کو اسی نے بنایا، فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر جان بوجھ کر ان ساری چیزوں میں اپنے اللہ کا مثل کسی کو نہ بنانا، کسی کو بھی ان چیزوں میں خدا کے برابر قرار نہ دینا، خدا کے مثل قرار نہ دینا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں بنائیں، اور جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آپ کے میرے اور پوری کائنات کے امام زین العابدین، امام سید الساجدین اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اللہ دراصل کہنا تمہیں یہ چاہتا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زمین کو تمہارے وجودوں کے موافق بنایا،
تمہاری طبیعتوں کے مطابق بنایا۔ مولا اے عبادت گزاروں کی زینت، اے سجدہ کرنے والوں کے سردار، ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ زمین ہمارے مزاج کے موافق کیسے ہے، یہ ہماری ضرورت کے مطابق کیسے ہے، یہ ہماری طبیعت کے ساتھ مماثلت کیسے رکھتی ہے۔ تو امام نے فرمایا ذرا غور کرو، یہ وہ زمین ہے، اللہ نے کہا ہے میں نے تمہارے لیے اس زمین کو نہ تو اتنا گرم بنایا کہ تمہیں جلائے اور نہ ہی اتنا سرد بنایا کہ تمہیں جمائے۔ امام کے فرمان کو لطف لیجئے گا، کہا اتنا گرم بھی نہیں بنایا کہ یہ زمین تمہیں جلا دے، اور اتنا ٹھنڈا بھی نہیں بنایا کہ تمہیں جما دے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس زمین کو تمہارے لیے اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ تمہارے پیر اس میں دھنس جائیں۔ کبھی ایسا ہو گلی میں چلتے چلتے آپ کے پاؤں زمین کے اندر غرق ہو گئے ہوں، چپ گئے ہوں، نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس زمین کو تمہارے قدموں کی آہٹ اور زور کے مطابق بنایا۔ اللہ اکبر، یہی نشانیاں ہیں۔ سنُرِیہِم آیاتنا فی الآفاق، ہم اس آفاق میں تمہیں نشانیاں دکھائیں گے، پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ وہی حق ہے۔ اور امام یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس زمین کو اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ تم اس زمین میں غرق ہو جاؤ، اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ تم اپنا زمین، تم اپنا مکان، تم اپنا گھر اور تم اپنے مردوں کی قبر بھی کھودنے سے عاجز آ جاؤ۔ اگر زمین سخت ہوتی ہم ان گھروں کی بنیادیں نہیں بنا سکتے تھے، ہم اپنے گھروں کی بنیادیں نہیں بنا سکتے تھے۔ اگر زمین سخت ہوتی ہم اپنے پیاروں کو زمین میں دفنا نہیں سکتے تھے۔ مولا سجاد کہتے ہیں اس زمین کو اللہ نے تمہاری طبیعت کے مطابق بنایا، تمہارے لیے سازگار بنایا ہے۔ اتنی نرم بھی نہیں کہ زمین میں پاؤں دھس جائیں، اور اتنی سخت بھی نہیں کہ تم قبر نہ کھود سکو۔ کتنا عظیم ہے پروردگار۔ وہی پروردگار تو کہہ رہے خبردار، کہیں ان چیزوں میں، آسمان و زمین کی تخلیق میں، کائنات میں جتنی بھی نعمتیں نازل ہوتی ہیں ان نعمتوں میں اللہ کا مثل قرار نہ دینا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، خطاب پہ غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمون، یہ بھی نہیں کہا یا ایھا المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کا مطلب ہے خطاب ہے اے لوگو، اور قرآن میں یہ خطاب 20 دفعہ آیا ہے۔ قرآن میں یہ خطاب اے لوگو یا ایھا الناس یہ 20 دفعہ آیا ہے، اور یہ 20 دفعہ خطاب آنا اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کائنات کے ہر بندے کے لیے ہے، اس کے لیے مومن یا مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ اللہ ہر انسان کو مخاطب کر رہا ہے، اور ان 20 جگہ جہاں پر یہ ذکر آیا ہے ان میں سے فقط 2 آیات پہ آج کی مجلس میں گفتگو ہوگی۔ اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، ہم نے ان آیات سے آج کے دور کی ایک بہت بڑی مشکل حل کرنی ہے۔ بھائی آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے محبت اہل بیت اور عقیدت کے نام پہ لوگوں کو ایمان سے خارج کرنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کہیں غیروں کی جگہ سے نہیں، اسی منبر حسین سے، یہیں سے مجالس پڑھی جاتی ہیں، یہیں سے غلو کیا جاتا ہے، یہیں سے خدا کے شریک بنائے جاتے ہیں، اور یہیں بیٹھ کے ہم ہی انہیں داد بھی دیتے ہیں اور امام بارگاہ کے باہر نیاز بھی دیتے ہیں۔ جی تو کیا کہتے ہیں قرآن سے اس مشکل کا حل کیا جائے؟ تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن مجھے یقین ہے اگر آپ کی توجہ ہوئی نا تو پورا لطف آئے گا۔ قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا، تم عبادت کرو، کس کی؟ ربکم، اپنے اس رب کی، خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں بھی بنایا ہے،
تم سے پہلے لوگوں کو بھی بنایا ہے۔ بھائی اس آیت نے تمہارے 3 مسئلے حل کر دیے۔ اس آیت نے یہ بھی بتا دیا کہ لائق سجدہ کون ہے۔ اس آیت نے یہ بھی بتا دیا کہ لائق عبادت کون ہے، ساتھ یہ بھی بتایا جو تیری نظر میں لائق عبادت ہو اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسے رب ہونا چاہیے۔ جی اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے اسے رب ہونا چاہیے، اور فقط یہاں تک بھی نہیں، اس کی اگلی خاصیت یہ ہے رب وہی ہوتا ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہو۔ اس کا مطلب ہے جو خالق ہے وہی رب ہے، اور جو رب ہے وہی لائق عبادت۔ یا رسول اللہ، یا علی، سلامت رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سلامت رہیں۔ قرآن کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں ہمیں 14 نے حکم دیا ہے ہر شیعہ کو ذاکر ہونا چاہیے۔ یہ جملہ سنیے گا، ٹھیک ہے؟ معصوم کا حکم ہے، ہمارے ہر شیعہ کو ذاکر ہونا چاہیے۔ مولا ذاکر ہونا کیوں ضروری ہے؟ امام کا فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں ذاکر کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ذاکر پر کبھی آسمانی بجلی نہیں گرتی۔ ذاکر پر کبھی آسمانی بجلی نہیں گرتی۔ تو کیا خیال ہے اتنا بڑا جو تحفہ مل رہا ہے ہمیں ذاکر بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ تو اگلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ مولا بتائیں ذاکر کہتے کسے ہیں؟ پہلا مقدمہ یاد رکھیں، معصوم چاہتے ہیں ہمارا ہر شیعہ ذاکر ہونا چاہیے۔ ذاکر کے فضائل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس پہ آسمانی بجلی نہیں گرتی۔ اگلا سوال میں نے نہیں، راوی نے خود کیا ہے، من ذاکر ہو، مولا بتائیں آپ کی نگاہ میں ذاکر ہوتا کون ہے؟ امام نے فرمایا ہے میری نظر میں ذاکر وہ ہوتا ہے جو ہر روز قرآن کی 200 آیتوں کی تلاوت کرتا ہو۔ جو ہر روز قرآن کی 200 آیتوں کی تلاوت کرتا ہو وہ معصوم کی نظر میں ذاکر ہے، اور ایسے ذاکر کا معصوم بھی احترام کرتے ہیں۔ ہر مومن کو ذاکر ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی آیتوں میں ایسا لطف ہے، اس کی ایک ایک آیت کو پڑھو، اس کے ترجمے کو پڑھو، اس کے مفہوم کو دیکھو۔ بھئی ہمارے ہاں تو ظلم یہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں زندگی میں تو قرآن کھولا نہیں جاتا، بندے کی آنکھیں بند ہوئیں پورا محلہ قرآن اٹھا کے بیٹھ گیا۔ یہ قابل غور بات ہے۔ قرآن زندوں کے لیے ہدایت تھا، اور زندگی میں قرآن کھولا کوئی نہیں، ادھر سے آنکھیں بند ہوئیں پورا محلہ قرآن اٹھا کے بیٹھ گیا بخشوانے کے لیے۔ بھئی جس کو بخشوا رہے ہو اس کو پتہ نہیں آتا تھا یا نہیں تھا، اس نے کھولا یا نہیں کھولا۔ قرآن زندوں کے لیے ہدایت ہے۔ پڑھیں، مرحوم کو تحفہ دیں۔ ظاہر ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے تحفہ یا قرآن کی صورت میں ہم نے بھیجنا ہے یا ذکر مجلس کر کے ہم نے تحفہ بھیجنا ہے۔ اچھے تحفے ہیں، میں یہ نہیں کرانا بھیجیں، لیکن میری یہ خواہش ہے، یہ بات سنیے گا، میری یہ خواہش ہے زندگی میں ایک ختم قرآن کرائیں، اور شرط یہ ہو کہ صرف اردو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ ختم قرآن ہو، جتنے قرآن پڑھنے کے لیے آئیں، چاہے آدھا پارہ پڑھیں چاہے 15% پڑھیں، لیکن جتنا پڑھیں آیات کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اب ایک ایسا قرآن جو ترجمے کے ساتھ ختم ہوا ہو اس کا فائدہ دیکھیے گا۔ بھئی قرآن عربی میں پڑھیں گے فقط ثواب ملے گا، سمجھ نہیں آنا قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے، لیکن اگر آپ اور بعض دفعہ تو بھئی ہم تو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، ہمارے سامنے قرآن پڑھے جاتے ہیں، قرآن اس انداز سے پڑھا جاتا ہے اللہ معافی دے، وہ ایک ایک لفظ اس قاری پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، جس طرح رٹا لگا کے رگڑا لگا لے ہوتے ہیں نا، میں قرآن ختم پارے مقیت گھر جاویے چول نہ ٹھڈے ہو میں نے، یہی ہو رہا ہے بھئی ہمارے ہاں۔ تو خدا کے لیے جاگیے،
قرآن ہم سے تقاضا کر رہا ہے قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں۔ اردو ترجمے ہو چکے ہیں، شروحات ہو چکی ہیں، قرآن کے مزاج کو سمجھیں۔ جس دن قرآن کی 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی آپ اگر آرام کریں گے نا، یقین جانیے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، تم عبادت کرو اس رب کی۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اور اس لیے کہہ رہا ہے عبادت کا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ ہو عبادت کرتا ہو اللہ کی، خالق مانتا ہو کسی اور کو، سجدہ کرتا ہے اللہ کو، رازق مانتا ہے کسی اور کو، سجدہ کرتا ہے اللہ کو، رب مانتا ہے کسی اور کو، اس کا مطلب ہے اسے جان لینا چاہیے وہ قرآن کی اس آیت کی مخالفت کر رہا ہے، جسے رب مانا ہے، جسے خالق مانا ہے، جسے اپنا معبود، اسی کو اپنا معبود مانو، اسی کے سامنے پیشانی ٹیکو۔ منافقت کیوں کر رہے ہو؟ سلامت رہیں۔ میرے لیے خوشی کی یہی بات کافی ہے کہ قرآن کی آیتوں پہ آپ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ منبر بھی ترس رہا ہے قرآن کا ذکر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ترس رہا ہے کہ اس پہ ذکر کیا جائے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہاں تک ہم نے مسئلہ حل کر لیا، اب تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ میں اس سے اگلی آیت پہ جا سکوں۔ قرآن کہتا ہے تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے آتا ہے مرحلہ معبود کا۔ معبود وہ ہوتا ہے جو تمہارا رب ہو، اور رب جو ہوتا ہے وہ تمہارا خالق ہوتا ہے۔ اب یہاں تک اس مطلب سمجھ آ گیا کہ خالقیت لازمہ ہے ربوبیت کا، اور ربوبیت حصہ ہے معبودیت کا۔ اب سورہ فاطر کی طرف سے آیت نمبر 3 میں سیم خطاب کر کے اللہ نے کہا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو، ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، انہیں یاد کیا کرو۔ اور آگے انداز بدل کے قرآن کہتا ہے حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اور دنیا والوں یاد رکھو کیا اس پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہو؟ اللہ پوچھ نہیں رہا، اللہ بتا رہا ہے۔ جب قرآن میں سوال آتا ہے نا، وہ سوال استفہام انکاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے، جو تمہارا خالق ہے وہی تمہارا رازق ہے۔ دوبارہ ترجمہ سنیے، حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہو؟ تو جواب یہی ہوگا نا کہ پالنے والے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے رازقیت لازمہ ہے خالقیت کا، خالقیت لازمہ ہے ربوبیت کا، اور ربوبیت جز ہے اس ذات کا، صفت ہے اس ذات کی جو لائق عبادت ہو۔ تو ہمیں قرآن کی 2 آیتوں نے بتا دیا کہ جس کو خالق مانتے ہو، جس کو رازق مانتے ہو، معبود بھی اسی کو مانو، سجدہ بھی اسی کو کرو۔ بات میری پہنچ گئی آپ تک؟ رزق کا مفہوم غلط لیا جاتا ہے۔ رزق سے مراد فقط وہ روٹی نہیں کہ جو 3 ٹائم ہم کھاتے ہیں۔ رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں یہ رزق ہے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں مسلسل آپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے، سننا بھی رزق ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو یہ بھی رزق ہے۔ اس کا مطلب ہے رزق تخلیق سے کوئی الگ چیز نہیں۔
علم کلام کی بہت اہم ٹرم سمجھانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا بھائی۔ رزق تخلیق سے کوئی الگ چیز نہیں، بلکہ رزق ایک مسلسل تخلیق کا نام ہے کہ ایک ایک لمحے میں کروڑوں سانسیں پیدا ہو رہی ہیں، کروڑوں باتیں سنی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کائنات کا کوئی ایک لمحہ بھی رزق سے خالی نہیں کہ جس میں اللہ نے اسے پیدا نہ کیا ہو۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اتنی بڑی طاقت ہے، کہ اتنی بڑی صلاحیت ہے کہ یہ مسلسل رزق تخلیق کرنا سوائے اللہ کے کسی کا کام نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مسلسل تخلیق، مسلسل یعنی کہ جو رزق ہے مسلسل تخلیق کو کہتے ہیں۔ لیکن آئیں مل کر چلتے ہیں مولا کی بارگاہ میں۔ یا مولا ہماری بات تو سمجھ میں نہیں آتی نہیں ہے لوگوں کو، اب آپ ہی سمجھائیں۔ نہج البلاغہ میں مولا کہتے ہیں بھئی یاد رکھو، ہلاک فی الرجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں، میں نے مصائب کی طرف جانا ہے، لیکن توجہ کیجیے گا، آخری بات کر رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا ہلاک فی الرجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ مولا کون؟ محبون غالن و مبغضن قال، کہتے ہیں کہ ایک میرا مجھ سے وہ محبت کرنے والا جو مجھے میری حد سے بڑھاتا ہے، اور دوسرا مجھ سے وہ بغض رکھنے والا مقصر جو میری فضیلتوں کا منکر ہے۔ امام کی نظر میں نہ غالی کی نجات ہے نہ مقصر کی نجات ہے، دونوں پہ امام نے لعنت کی ہے۔ جو علی کے مسلم فضیلت کو جھٹلائے وہ بھی لعنتی ہے، اور جو علی مولا کو عبدیت کی کرسی سے ہٹا کے الوہیت کے مقام پہ لے جائے وہ بھی لعنتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو علی علیہ السلام کے ساتھ غلو کر رہا ہے وہ نفرت میں کر رہا ہے یا محبت میں کر رہا ہے؟ بھئی جو مولا علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ رب کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے، رازق کہہ رہا ہے، وہ نفرت میں کہہ رہا ہوتا ہے یا محبت میں؟ اس کا مطلب ہے کہ محبت کا ایک کرائیٹیریا ہے، محبت کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب مجھے اندازہ تھا کہ شاید کوئی سوال کرے گا، چلے آپ نے نہیں کیا تو میں کیے دیتا ہوں، کیا مولا علی علیہ السلام کی کوئی حد ہے؟ ہن چپ کر گئے ہو، زندہ باد، سلامت رہیں، سلامت۔ ان کے لیے صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے۔ سوال میں نے یہ کیا تھا کہ جب مولا کہہ رہے ہیں کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر، وہ بندہ ہلاک ہوگا کہ جو محبت کر کے مجھے حد سے بڑھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کوئی حد ضرور ہے، کوئی حد ضرور ہے۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ ان کی کوئی حد نہیں، میرا سوال ہے اس سے، کیا علی علیہ السلام کو آپ نبی کہہ سکتے ہیں؟ جواب دیجیے گا، نبی کہہ سکتے ہیں؟ رسول کہہ سکتے ہیں؟ یہی تو حد ہے۔ نبی اور رسول اللہ کے عہدے نہیں، بندوں کے عہدے ہیں، اللہ کا عہدہ نہیں ہے، یہ بندوں کے عہدے ہیں، اور بندوں کے عہدے کے اندر بھی آپ نبی نہیں کہہ سکتے، ختم نبوت کا انکار ہوگا، رسول نہیں کہہ سکتے، ختم رسالت کا انکار ہوگا۔ لیکن یہاں حق بنتا ہے پھر لوگوں کو بتائیں نا، ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ علی کی شان کی کوئی حد نہیں، ادھر سے کہتے ہیں کہ حد ہے، اب یہ دونوں قضیے سامنے ہونے چاہیے۔ میں کہتا ہوں خود نہج البلاغہ میں علی نے فرمایا ہے میرے جیسے انسان کی طاقت ہی کیا ہے جو مولا کی حد مقرر کرے۔ مولا نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 3 میں فرمایا، یاد رکھو ینحدر عنی السیل ولا یرکع الی الطیر، یاد رکھو میں علی علم کا وہ سیلاب ہوں، میں علم کا وہ پہاڑ ہوں جہاں سے علم کے سیلاب نیچے اترتے ہیں، ولا یرکع الی الطیر، میں علی وہ بلندی ہوں تمہاری فکر کا پرندہ مجھ علی تک پر مار ہی نہیں سکتا۔ زندہ باد۔ یا علی علیہ السلام، یا
آقا علیہ السلام سلامت رہیں۔ تو یہ مقام ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں علم کا وہ پہاڑ ہوں جہاں سے علم کے سیلاب نیچے اترتے ہیں۔ علم علی کی ذات سے ہو کے آتا ہے۔ اب دنیا میں جو بھی عالم ہے وہ اس کے پاس اگر علم ہے تو اسی علی کی چوٹی سے اترے ہوئے علم کی خیرات ہے اس کے پاس، وہ علی کے دیے ہوئے علم کی خیرات ہے۔ فرمایا ولا یرکا الی الطیر، تمہاری فکر کا پرندہ مجھ علی تک پر مار نہیں سکتا۔ تو اب میرے خیال میں سوال کلیئر ہو گیا۔ بھائی ہم نے دنیا والوں کو بتانا ہے کہ آل محمد کی حد ہے اور اس حد کو ابدیت کہتے ہیں۔ ابدیت کی حد سے آگے نہیں لے کے جا سکتے، لیکن ابدیت کے دائرے کے اندر اتنے فضائل ہیں کہ انسانی عقلیں ان کو چھو بھی نہیں سکتی۔ جتنے فضائل ہیں وہ ابدیت کی سرحد کے اندر ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں وہ فقرہ سناؤں جس فقرے پہ خود مجھے ناز ہے۔ میں نے کبھی کسی بات پہ ناز نہیں کیا، لیکن اس فقرے پہ مجھے ناز ہے۔ جب سے مجھے عطا ہوا ہے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، میری بڑی مشکل حل ہو گئی۔ جملہ سنیے گا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ جس جملے پہ مجھے ناز ہے غور کیجئے گا، وہ جملہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی مثل کوئی شے نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں، اللہ ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں، رب ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں، خالق ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں، رازق ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں۔ لیکن ٹھہرو، یہاں بات رکی نہیں۔ اللہ ہونے میں وہ لیس کمثلہ ہے، اور اگر ابدیت کے ظرفوں کو دیکھو گے پوری کائنات میں اگر کامل ترین ظرف نظر آئیں گے، کامل ترین عبد نظر آئیں گے، تو یہ 14 ابدیت کی منزل پر لیس کمثلہم ہے، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجنا۔ پیغام پہنچ رہے اب تک؟ بھئی دیکھیے، اللہ ہونے میں اس جیسا کوئی نہیں، عبد ہونے میں ان جیسا کوئی نہیں۔ بھئی ابدیت کے کمال کے جتنے فضائل تھے وہ سارے علی میں ہیں۔ اللہ کو جیسا عبد چاہیے تھا کہ وہ مجھے سجدہ کرے، ایک کامل ترین عبد، وہ پیشانی مرتضیٰ کی پیشانی ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی بھئی، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا اس بھری کائنات میں؟ اگر کسی کو کامل عبد کہہ سکتے ہیں تو وہ یہی 14 ہیں، یہی 14 ہیں جن کو اللہ نے مقام دیا۔ لیکن ٹھہریے گا، جب ان 14 نے کہا ہے لا تجعلوا اربابا، ہمیں کبھی بھی رب نہ بلاؤ، لا تسمونا اربابا، کبھی بھی ہمیں اپنی زبان سے رب نہ کہو، وہ 14 کہہ رہے ہیں خبردار، اجعلونا مخلوقین، ہمیں مخلوق قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں قولوا فی فضلنا ما شئتم، پہلے ہمیں عبد فرض کرو، اس کے بعد جو فضیلت پڑھ سکتے ہو پڑھو، تم کبھی فضیلتوں کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے، تم نہیں پہنچ سکتے ان فضیلتوں کی انتہا تک۔ پہلے ہمیں عبد قرار دو، ہمیں اللہ کا بندہ فرض کرو، اللہ کا بندہ مانتے ہوئے پھر جو فضائل پڑھ سکتے ہو پڑھو، تم کبھی ہماری حد تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یاد رکھیے گا، ربوبیت ہو، رازقیت ہو، خالقیت ہو، یہ عبد کی نہیں معبود کی صفات ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ معبود کی صفات کو عبد کی صفات میں لا رہا ہے، وہ ان 14 کے فرمان کی مخالفت کر رہا ہے۔ جب علی کہہ رہے ہیں لا
تسمون اربابا، مجھے رب نہ کہو۔ اور اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے بھائی میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں فلاں کو رب کہا گیا، بھائی میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں فلاں کو رب کہا گیا، سوال یہ ہے تم زیادہ جانتے ہو یا علی زیادہ جانتے ہیں؟ جب مولا نے کہہ دیا کہ ہمیں رب نہ کہو، اس کے بعد دروازہ بند ہے۔ کس معنی میں کہو، کس معنی میں نہ کہو، یہ باس ہی بند، یہ دروازہ ہی بند۔ اور جو استدلال کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، جو استدلال کر رہے ہیں اسی ممبر پر بیٹھ کر، ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم تو اردو زبان بولتے ہو، استدلال کر رہے ہو عربی زبان سے، عربی زبان تم بولتے نہیں، اور اردو زبان میں رب کا ایک ہی مطلب ہے۔ بات تو میں نے کہہ دی بھئی، اردو زبان میں رب کا ایک ہی مطلب ہے۔ آپ اردو زبان میں رب کہہ رہے ہو اور دلیل دے رہے ہو عربی زبان سے۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور نہیں۔ جب مولا نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، مجھے عبد مانتے ہوئے جتنے فضائل پڑھ سکتے ہو پڑھو، تم میری فضیلتوں کی حد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب کوئی بندہ کوئی ایسی صفت علی مولا میں، دکھ اس بات کے ہوتا ہے اسی ممبر پہ لباس روحانی عبا امامہ پہنا ہوا ہے اور ممبر پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ علی میں خدا والی صفات تو ساری ہیں لیکن خدا کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ عجیب منطق ہے بھئی، ساری صفات جب ہیں تو پھر خدا کہو۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے نا، غیر ذمہ دارانہ گفتگو اسی ممبر سے کی جا رہی ہے۔ قصور آپ کا نہیں، قصور آپ کا نہیں ہے، یہاں آنے والوں کا ہے۔ انہیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا۔ اور اگر آپ کی مرضی ہو تو جس کی شہادت آج پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ اس عباس جیسے عبد کے فضائل بھی سنا دوں۔ آپ نہیں تھکے تو میں راضی ہوں، ٹھیک ہے؟ مصائب بھی انشاءاللہ پرسہ دیں گے، جی بھر کے پرسہ دیں گے مولا عباس کو۔ لیکن جس کو پرسہ دینے آئے ہیں اس کے 2-4 جملے فضیلت کے سن لیں۔ عباس کسے کہتے ہیں؟ سنیے گا، عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس کسے کہتے ہیں؟ جملہ سنیے گا، عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس وفا کا وہ صحیفہ ہے جس کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک ہر مقام پر حسین کی اطاعت کی مہریں لگی ہیں۔ اس سے بڑا جملہ میرے پاس تھا ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا جملہ میرے پاس تھا ہی کوئی نہیں۔ عبد کے فضائل کہتے ہیں کربلا کے میدان میں جس نے اپنے آپ کو عبد اور غلام ہونا ثابت کیا، اس کے فضائل یہ ہیں کہ عباس وفا کا وہ صحیفہ ہے جس کی پہلی سطر سے لے کر آخری سطر تک ہر مقام پر حسین کی اطاعت کی مہریں لگی ہیں۔ عباس اس کا نام ہے، عباس اسے کہتے ہیں۔ علی مظہر ولایت علی ہیں، عباس کا لقب ہے مظہر ولایت۔ اس کا مطلب ہے علی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ولایت کا مظہر ہو، عباس اسے کہتے ہیں جو علی کی ولایت کا مظہر ہو۔ عباس اسے کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ولایت کا مظہر ہو، ٹھیک ہے؟ اور عباس اسے کہتے ہیں جو علی کی ولایت کا مظہر ہو۔ اجازت ہو تو ایک اور جملہ کہہ دوں بھائی، جس کے لیے گریہ کرنا ہے اس کا مقام بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ جب مقام پتہ ہوگا کہ عباس اس بلندی کا نام تھا، اور پھر جب مصائب سنیں گے پھر پتہ ہوگا کہ اس عظیم ہستی کو رو رہے ہیں۔ اگر کائنات میں اطاعت سیکھنی ہے، وفا سیکھنی ہے تو عباس سے سیکھو۔ عباس صحیفہ وفا ہے، دنیا والوں کو عمل کر کے بتایا کہ اطاعت اگر امام کی اطاعت ہوتی ہے تو ایسے ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی معرفت کے دروازے کو حسین کہتے ہیں، اللہ کی معرفت کے دروازے کو حسین کہتے ہیں۔ حسین باب اللہ ہیں،
حسین باب اللہ ہیں. لو توجہ کیجیے گا, جملہ کہنے لگا ہوں. حسین باب اللہ ہیں, حسین اللہ کی پہچان کا دروازہ ہیں. جو کربلا کے میدان میں حسین جیسے امام کی معرفت کا دروازہ ہو, جو باب الحسین ہو, اسے عباس کہتے ہیں. یا علی, جو حسین مولا کی معرفت کا دروازہ ہو, اسے باب الحسین کہتے ہیں, اسے عباس کہتے ہیں. اور میں کہتا ہوں باب الحوائج کا مقام ہی کیا ہے. جو حسین جیسے سخی کے روزے کے سامنے باب الحوائج کہلائے, اسے عباس کہتے ہیں. حسین جیسا سخی ہے سامنے, لیکن حکم ہے آپ جائیں گے نا زیارات پہ, اللہ سب کو لے جائے. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں جنت تو انشاءاللہ ہمارے مقدر میں ہوگی, لیکن اس دنیا کی جنتیں ہر کسی کو دیکھنا نصیب ہوں. خدا قسم جب آپ جائیں گے نا, جائیں گے, میں 2 سال وہاں رہا ہوں, پوری دنیا میں اتنا سکون نہیں ہے جتنا عباس کے حرم میں سکون ہے. پوری کائنات کے کسی حرم میں بھی, مجھے امام حسین معاف کریں گے, مولا علی معاف کریں گے, جو جلال عباس کے روزے پہ نظر آتا ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. اور حکم ہے کہ جب زائر آتا ہے حسین مولا کے روزے کے پاس سے چپ چاپ گزر جاتا ہے, حکم ہے پہلے عباس کو سلام کرو. عظمتیں ہیں بھائی, پہلے عباس کے روزے پہ سلام کرو, بعد میں حسین کے روزے پہ سلام کرو. اور کیوں نہ کریں, عباس نے جو قربانیاں دی ہیں, عباس مولا نے جو دین کے لیے قربانیاں دی ہیں, جو حسین مولا کی راہ پہ قربانیاں دی ہیں, ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے حق بنتا ہے ہر مومن اس روزے پہ جا کے سلام کرے. کون عباس؟ عزاداروں, روزے عاشور ہے, روزے عاشور ہے. عباس ایک دفعہ علی اکبر کے خیمے میں جاتے ہیں, فوجدہا خالیہ, عباس نے دیکھا میرے اکبر کا خیمہ خالی ہے. عزاداروں, قاسم کے خیمے میں گئے, فوجدہا خالیہ, قاسم کا خیمہ بھی خالی نظر آیا. عزاداروں, اس کے بعد آتے ہیں اپنے مولا حسین کی بارگاہ میں, اور آ کر کہتے ہیں مولا الان ذاق صدری, مولا حسین عباس کا سینہ تنگ پڑ گیا ہے, مولا اب تو رہا کوئی نہیں, مجھے مرنے کی نہیں تو کم از کم پانی لانے کی اجازت دیں. عزاداروں, پتہ ہے کیا تھا مولا نے کہا عباس انت صاحب الوائی, تو میرے لشکر کا علمدار ہے. عزاداروں, شاید عباس نے دائیں بھی دیکھا ہوگا, بائیں بھی دیکھا ہوگا, اور رو کے یہ عرض کی ہوگی مولا مجھے وہ لشکر دکھائیں جس کا میں عباس علمدار ہوں. مولا, رہا تو ہے کوئی نہیں لشکر میں, لشکر سارا مارا گیا, میں عباس کس کا علمدار ہوں. مولا مجھے پانی دینے کی اجازت دیجیے. عزاداروں, ادھر سے اجازت ملی, مولا عباس چلے نہر فرات کی جانب. جانے کے حسین کدھر گئے؟ عزاداروں, تاریخ کہتی ہے صاحب قمر بنی ہاشم وہ لکھتے ہیں کہ حسین مولا عباس کو روانہ کر کے سیدھے زینب بنت علی کے خیمے میں آئے ہیں. وہ جانتے تھے جس نے عباس کے آسرے پہ مدینہ چھوڑا ہے نا, سب سے زیادہ دکھ اس بی بی کو ہوگا. اجرکم اللہ. میں کوشش کروں گا اسی طرح آرام سے مولا کی شہادت پڑھوں گا, اور کوشش کیجیے گا اسی طرح 2-4 آنسو آپ کے آ جائیں, آپ کی میری ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے. کیوں گئی ہیں مولا زینب کے خیمے میں؟ بی بی نے عباس کے آسرے پہ وطن چھوڑا تھا, اور آج کا منظر ایسا ہے, زمین پہ بیٹھی ہیں جناب زینب, سامنے آ کے بیٹھے ہیں مولا حسین. چپ کر کے مولا بیٹھ کے کہا کچھ نہیں, خیمے کا پردہ اٹھا ہوا ہے. جاتے ہوئے عباس پہ زینب کی نظر پڑی, اور زبان سے ایک جملہ کہا. بی بی نے کہا قد صدق ابی, میرے بابا علی نے سچ کہا تھا, میرے بابا علی نے سچ کہا تھا. عزاداروں, جب کہا نا میرے
بابا علی نے سچ کہا تھا۔ حسین مولا رو پڑے، رو کے کہا بہن زینب کربلا کے دشت میں، اس کربلا کے بیابان میں بابا کو یاد کیوں کیا؟ تو بی بی نے کہا میرے بھیا میں اس لیے کہہ رہی ہوں، میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ جب میرے بابا علی کو ضربت لگی تھی نا شہادت سے پہلے، ہر روز بابا مجھے اپنے پاس بلاتا تھا، اپنے پاس بٹھاتا تھا، کبھی میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتا، کبھی میری کلائیوں کا بوسہ لیتا، کبھی میرے بازوؤں کا بوسہ لیتا، اور میں رو کے کہا کرتی تھی بابا علی تو بابا ہو کے میرے ہاتھوں کا بوسہ کیوں لے رہا ہے، تو میری کلائیوں کو کیوں چوم رہا ہے؟ عزادارو جواب دیا کہ اے زینب میں تیرے ہاتھوں کو نہیں چوم رہا، میں اس جگہ کو چوم رہا ہوں جہاں بدماش رسیاں ڈالیں گے۔ بھیا میں کربلا تک آتے ہوئے سوچتی رہی، اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں رسن کون دے گا؟ لیکن اب مجھے یقین ہو گیا اس صبح سے جو بھی کیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ وہ دیکھ میرا عباس، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، وہ دیکھ میرا عباس جا رہا ہے، وہ دیکھ میرا عباس رخصت ہو رہا ہے، میرے پردے کا نگران عباس جا رہا ہے۔ عزادارو عباس مولا آئے ہیں نہر فرات پہ۔ عزادارو اپنے گھوڑے کو جب نہر فرات میں داخل کیا ہے نا، عزادارو مولا نے اپنے گھوڑے کو چھوڑا، جب پانی کے اندر اترے ہیں نا، جب 3 دن کے پیاسے کو آج پہلے دن جب اس کے قدموں کو پانی نے چھوا ہوگا نا، عزادارو اس پیاس کا احساس بڑھ گیا ہوگا۔ جب کسی روزہ دار کے سامنے پانی آ جائے نا عزادارو پیاس بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ کربلا کا وہ روزہ دار ہے جس سے امت نے 3 دن روزہ رکھوایا ہے، 3 دن سے پانی نہیں ملا، لیکن وفا کی ایسی مثال قائم کی ہے نا۔ عزادارو عباس اترے ہیں نہر فرات میں، اپنے ہاتھوں پہ نہر فرات کا پانی لیا، لیکن پانی لینے کے بعد اللہ جانے کیا سوچ کے پانی گرا دیا۔ شاید وجہ یہی ہو مولا نے اس لیے پانی گرایا تھا، ارے جب آقا پیاسا ہو، جب آقا کی بیٹی سکینہ پیاسی ہو تو نوکر پانی کیسے پیے؟ میں کہوں گا مولا آپ کی وفا کے کیا کہنے، پانی آپ نے بھی نہیں پیا، پانی آپ کے گھوڑے نے بھی نہیں پیا۔ وہ بھی جانتا تھا جب میرا مولا عباس پیاسا ہے تو میں پانی کیسے پیوں۔ عزادارو مشک کو بھرا ہے عباس نے، عباس مولا نے مشک کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا۔ عزادارو سفر جاری تھا، ایک طرف عباس، دوسری طرف 500 ملعونوں کا لشکر، لیکن کسی کی جرت نہیں کہ عباس کے سامنے آ کے مقابلہ کر سکے۔ عزادارو چھپ چھپ کے وار کر رہے تھے، ایک ملعون آگے بڑھا، چھپ کے وار کیا، مولا کا دایاں بازو کٹا۔ عزادارو مولا نے مشک بائیں ہاتھ میں لی، ایک اور ملعون نے بایاں بازو کاٹا، عزادارو بایاں بازو کٹ گیا، لیکن عباس کی آس سلامت تھی، مشک سکینہ سلامت تھی۔ عزادارو مشک کے تسمے کو اپنے دانتوں میں دبایا، مولا چل رہے ہیں خیمے کی طرف، شاید یہی سوچ رہے ہیں عباس کیا ہوا، تیرے بازو ہی تو کٹے ہیں، کیا ہوا؟ ابھی تو پانی باقی ہے، یہ پانی پہنچ جائے گا، حسین کی سکینہ پی لے گی، حسین کا علی اصغر پی لے گا۔ لیکن عزادارو کیا یہ پانی پہنچا ہے خیموں تک؟ اللہ اکبر، یہ پانی پہنچا ہے خیموں تک؟ نہیں عزادارو، ابھی سفر جاری تھا، اچانک ایک تیر آیا اور سیدھا سکینہ کی مشک میں لگا۔ عزادارو ادھر سے پانی گرنا شروع ہوا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ مشک سے پانی نہیں گر رہا تھا، عباس کے وجود سے روح نکل رہی تھی۔
اللہ اکبر اجرکم اللہ عباس کے وجود سے عزادارو روح نکل رہی تھی، لیکن اب بھی عزادارو اب بھی عباس کی آس سلامت تھی نا۔ جب سارا پانی بہہ گیا عزادارو پھر کیا ہوا؟ تاریخ کہتی ہے ایک ظالم نے چھپ کے ایسا تیر مارا ہے مولا عباس کو جو سیدھا آ کے مولا عباس کی دائیں آنکھ میں لگا ہے۔ عزادارو آؤ نا سوال کرتے ہیں مولا عباس آپ نے جب اپنی آنکھوں سے تیر نکالا ہوگا مولا آپ کے ہاتھ تو تھے نہیں۔ عزادارو تاریخ یہی کہتی ہے کہ جب مولا نے اپنی آنکھوں سے وہ تیر نکالا، مولا نے تیر کو اپنے گھٹنوں میں دبایا اور زور دے کے آنکھوں سے تیر کو نکالا۔ میرا پڑھنا آسان ہے، تیرا سننا آسان ہے عزادار۔ اگلا مرحلہ وہ تھا ایک ملعون آگے بڑھا، مولا عباس کے سر پہ ایسا گرز مارا عزادارو عباس زین پہ ٹھہر نہ سکے۔ عزادارو مولا نے زین چھوڑی ہے، عباس زین پہ زمین پہ آئے۔ عزادارو میرے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، لیکن کبھی گھر جا کے غور کرنا، اگر کسی مجاہد نے زین چھوڑنی ہو، زمین پہ آنا ہو، اسے ہاتھوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ عباس آپ کے ہاتھ تو تھے نہیں، بن بازوؤں کے عباس نے زین کو چھوڑا، زمین پہ آئے۔ عباس کے رخساروں نے کربلا کو بوسہ دیا۔ عزادارو عباس گرے ہیں نا، عباس گرے ہیں جیسے ہی زمین پر، فقط عباس نہیں گرے عزادارو، ادھر سے ٹیلے پہ حسین ابن علی بھی گرے ہیں، ادھر سے حسین ابن علی نے ٹیلا چھوڑا ہے۔ عزادارو جب مولا حسین آئے ہیں نا مولا عباس کے سامنے، عزادارو وہ منظر ایسا تھا، علمدار زخمی پڑا ہے، مولا نے مولا عباس کا سر اپنی گود میں لیا، دو گزارشات کی ہیں۔ مولا عباس نے کہا مولا حسین مجھ پر احسان کیجئے، سب سے پہلے میری آنکھوں کا خون صاف کیجئے، مولا میں آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جانے وہ کیسا عبد تھا، وہ ایسا غلام تھا۔ میں یقین سے کہتا ہوں جب بھی حسین ملتے ہوں گے نا دونوں ہاتھ اٹھا کے مولا سلام کرتے ہوں گے، اور آج شاید دل میں یہی کہہ رہے ہوں حسین مولا معاف کرنا۔ دل تو یہی تھا کہ جاتے جاتے میں ہاتھ اٹھا کے سلام کرتا، لیکن مولا تیرے نوکر کے ہاتھ نہیں رہے۔ عزادارو دوسری گزارش یہ کی، کہا مولا صبح سے تو نے اکبر اٹھایا ہے، تو نے قاسم اٹھایا ہے، خدا کے لیے اب عباس کا لاشا نہ اٹھانا، مولا میرے لاشے کو نہر فرات پہ چھوڑ دے۔ عزادارو عباس کا علم حسین مولا نے اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ اب منظر کچھ ایسا بنا، مولا حسین کے ہاتھ میں مولا عباس کا علم تھا۔ جب علم دور سے آتا دکھائی دیا نا عزادارو جناب سکینہ نے آواز لگائی، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کاس سے لے کر کھڑے ہو گئے کہ ابھی عباس پانی لے کے آتا ہے، دور سے علم آ رہا ہے، لیکن قربان جاؤں وہ جو ہاتھوں میں کاس سے لیے کھڑے تھے نا ان کی نظر سکینہ پہ تھی اور سکینہ کی نظر علم پہ تھی۔ لیکن جب سکینہ نے دیکھا عزادارو علم تو آیا ہے، علمدار نہیں آیا، دور سے دیکھا عباس کا علم حسین کے ہاتھوں میں، اور یہی کہہ رہی تھی عباس نہیں آئے علم آ گیا۔ عزادارو یہ کہنا تھا جس کے ہاتھ میں کاسا تھا عزادارو وہ کاسا زمین پہ گرا، جس کا منہ کھلا تھا پیاسے بچوں کا منہ کھلا رہ گیا، جس کا منہ بند تھا بند رہ گیا۔ عزادارو دو ایسے مقام ہیں جب کربلا کے میدان میں خیام میں ماتم ہوا ہے، جب کوہرام بپا ہوا، پہلا مقام جب عباس کا علم تو آیا ہے علمدار نہیں آیا، بیویوں نے علم کے گرد حلقہ بنایا، عباس کا پرسہ دیا۔ عزادارو اس کے بعد دوسرا وہ مقام تھا جب حسین مولا شہید ہوئے، ذوالجلال نے اپنی پیشانی مولا حسین کے خون سے رنگین کی۔ عزادارو اس نے رخت سپر باندھا، زبان پہ یہ نوحہ کر رہا ہے
ظلیمہ ظلیمہ، ہائے ظلم ہو گیا، میرا مولا مارا گیا۔ عزاداروں اس کے بعد جب ذوالجنا پہنچا ہے خیام میں، عزاداروں زین ایک طرف جھکی ہوئی ہے، زین تو آئی ہے، زین کا سوار نہیں آیا۔ عزاداروں بیویوں نے حلقہ بنایا، حلقہ بنا کے ماتم کرنا شروع کیا۔ میں کہوں گا عباس کا علم لے آؤ، آؤ عباس کو پرسہ دیتے ہیں اس کے مولا کا۔ عزاداروں جیسے ہی ذوالجنا آیا، عزاداروں ساری بیویاں ماتم کر رہی تھی، انہی ماتمیوں کے درمیان ایک 4 سال کی معصومہ ذوالجنا کے سامنے آتی ہے اور آ کے کہتی ہے یا جواد ابی، میرے بابا کے ظلم